السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اینڈ لائک کریں. تھینک یو. عمار کیا کرتے ہیں؟ پلیز تھوڑی دیر کے لیے کمرہ خالی کر دیں، مجھے ڈسٹنگ کرنی ہے. اتوار کا دن ہو تو آپ کا اٹھنا محال ہو جاتا ہے. ناشتہ کرنے کے بعد بھی دوبارہ بستر میں جانے کی کوئی تک ہے بھلا؟ دوپہر کے 11 بجنے والے ہیں اور ابھی تک صفائی بھی نہیں ہوئی. اس کے بعد مجھے کھانا بھی پکانا ہے، پھر آپ ہی بھوک بھوک کا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. اس نے مسلسل عمار کے سر سے چادر کا کونا کھینچتے ہوئے ان کا دھیان گھڑی کی طرف دلایا تو وہ منہ بناتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر ایک زوردار انگڑائی کے ساتھ جمائی لی جسے انیسہ نے ناگواری سے دیکھا. اس کی نفاست پسند طبیعت پر یہ سب گراں گزرتا تھا. کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ عمار بیڈ سے اتر کر سائڈ ٹیبل کی دراز میں چیزیں الٹ پلٹ کر کے جانے کیا تلاش کر رہے تھے. یہ لو. دراز سے ان کا ہاتھ باہر آیا تو ان کے ہاتھ میں اسکاچ ٹیپ تھا. کل اس نے ان سے ٹیپ ڈھونڈنے کی فرمائش کی تھی کیونکہ کل جب گھر میں چائے کی پتی ختم ہوئی تو اس نے پڑوس کے بچے میں قریبی دکان سے لانے کا کہا اور 100 روپے کا نوٹ پرس سے جلدی سے کھینچنے کی وجہ سے 2 ٹکڑے ہو گیا. اسے جوڑنے کے لیے ٹیپ درکار تھا. اتفاق سے اس وقت ایک وہی نوٹ موجود تھا اور چائے کی پتی کا آخری دانہ ختم ہو گیا. اس نے عمار سے کہا کہ مجھے ٹیپ ڈھونڈ دے. شاید اسی وجہ سے وہ ٹیپ دے رہے تھے. یہ مجھے کل مل گیا تھا جب بھی آپ نے چائے نوش فرمائی تھی جناب. انیسہ نے مسکراتے ہوئے ان کی معلومات میں اضافہ فرمایا. نہیں، یہ میں تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم اپنا منہ بند رکھ سکو، عمار نے بانچیں چھیڑتے ہوئے کہا اور جلدی سے باتھ روم میں غائب ہو گئے. انیسہ نے بھونتے ہوئے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو گئی. انیسہ، ٹاول دینا ذرا. اندر سے عمار کی آواز آئی. اوہو، آپ کب سدھریں گے عمار؟ ذرا ذرا سے کام کے لیے آوازیں دینے لگتے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ تولیہ ساتھ ہی لے جاتے. اس نے جھنجھلاتے ہوئے تولیہ اسٹینڈ سے اٹھا کر انہیں باتھ روم کے دروازے پر آ کر تھمایا. ان کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کسی کام سے پکارتے وہ کمرے سے باہر آ گئی. انیسہ، یاد ہے آج حمزہ اور معاذ کی فیملی کی دعوت ہے. تم ایسا کیوں نہیں کر لیتی؟ اپنی فرینڈس کو بھی بلا لو. عمار نہا کر آنے کے بعد کچن کے دروازے میں کھڑے ہوتے ہوئے بولے. حمزہ اور معاذ عمار کے بے حد قریبی دوست تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا. دونوں ہی اچھی فیملی کے خوش مزاج انسان تھے. ان کی بیگم سے انیسہ کی اچھی دوستی تھی اور پچھلے 1 ہفتے سے گھر میں اس کی دعوت کی بات ہو رہی تھی. جب عمار نے صرف اپنے دوستوں کی فیملی کے بارے میں کہا اور اس وقت اگر انیسہ اپنی دوستوں کا ذکر چھیڑتی تو یقیناً اس کو بچت پر اچھا خاصا لیکچر سننے کو مل جانا تھا. اس کی بہت خواہش تھی کہ اپنی دوستوں کو مدعو کرنے کی. اب اچانک سے عمار کا شاہانہ انداز لوٹ کر آیا. وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی. اس نے جلدی تو صوبیہ اور امنہ کو کال میں لائی اور معذرت کرتے ہوئے اچانک سے گھر میں ہونے والی گیٹ ٹوگیدر کی دعوت دی. وہ دونوں بھی شاید انیسہ سے ملنے کو ترسی ہوئی تھی جب ہی فوراً آنے کی حامی بھر لی. اب اس کا کام بھی یقیناً آدھا ہو جانے والا تھا کیونکہ وہ دونوں اسے کچن میں ابھی اکیلا نہیں چھوڑتی اور جب تک کام پورا سمٹ نہ جاتا اپنے گھر بھی نہیں جاتی تھی. دوپہر کے کھانے کے بعد انیسہ نے سامان کی فہرست بنا کر عمار کے سپرد کی اور جلدی تیاریوں میں جٹ گئی. عمار اور ان کے دوست صاحبان کافی خوش خوراک واقع ہوئے تھے. کھانے میں 4 سے 5 ڈش یقینی ہونا تھی. امنہ اور صوبیہ اس کی مدد کے خیال سے شام میں جلدی آ گئی تھی. ان کے شوہر صاحبان مقررہ وقت پر نہ آئے تھے. مجھے تو پتہ ہے تم سب کچھ اکیلے تیار کر سکتی ہو لیکن جلدی آنے کا کوئی بہانہ بھی تو چاہیے تھا، صوبیہ نے مذاقانہ کہا اور کھلکھلا کر ہنس دی. ہاں واقعی، ورنہ گھر کے بکھیروں سے کہاں جان چھوٹتی ہے. ذرا اور دیر کر دیتی تو ساس محترمہ نے حکم صادر کر فرمانا تھا ہانڈی پکا کر جانا جب کہ ماریا اور عنایا فارغ ہی ہوتی ہیں. ہمنا نے منہ بناتے ہوئے اپنی نندوں کا نام لیا. کیوں، وہ دونوں تو کچھ نہیں کرتی؟ اس نے ہمنا سے پوچھا. دل چاہتا ہے تو کرتی ہیں ورنہ ادھورا چھوڑ کر کہہ دیتی ہے مجھ سے نہیں ہوگا. اس نے نندوں کی نقل اتاری. اب جب ایک نوکرانی موجود ہے بھابھی کی شکل میں تو ان شہزادیوں کو ضرورت بھی کیا ہے کام کرنے کی. ہمنا نے تلخی سے کہا. تم تو آرام میں ہو جو ساس نندوں کے بکھیروں سے دور ہو. یہ تو صوبیہ تھی. انیسہ اسے دیکھ کر رہ گئی. اب کیا بتاتی کہ عمار اکیلے ہی کافی ہیں ان سب کی کمی پورا کرنے کے لیے.
ابھی کل شام ہی کی بات ہے، جب وہ آفس سے آئے تو وہ جلدی سے ان کے لیے پانی لائی تھی۔ یہ کیا، تمہیں تمیز ہے یا نہیں؟ گلاس دھویا نہیں ہے؟ پانی پینے کے بعد وہ گلاس میں موجود نمی کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اب ٹھنڈے پانی کے بخارات گلاس پہ جم ہی جاتے ہیں۔ اب بندہ پوچھے کہ اتنا گندا لگ رہا ہے تو پانی پیا ہی کیوں؟ لیکن وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ بولنا مزید اپنی شامت بلانے کے مترادف تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے صوبیہ کو دیکھا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ انہی باتوں اور کاموں میں وقت گزر گیا۔ شام میں سب کے آنے پر اچھا سا ماحول بن گیا۔ ہمنا اور صوبیہ کے شوہر احمد اور فیاض بھی تھے، بہت ملنسار طبیعت کے مالک تھے۔ اپنائیت اور پرخلوص ماحول میں کھانا کافی پر لطف رہا، سب نے تعریف کی۔ اب گھر جا کر میری شامت آ جانی ہے، صوبیہ نے اس کے کان میں کہا۔ وہ کیوں؟ انیسہ نے حیرت سے پوچھا۔ اتنا اچھا کھانا جو تم نے کھلایا ہے، یہ ذائقہ اب کم سے کم 1 مہینے تک احمد کو بھولنے والا نہیں ہے، اس نے بیچارگی سے کہا۔ انیسہ تمہارے ہاتھ میں جادو ہے، قسم سے، جبھی تو عمار بھائی تمہاری مٹھی میں ہے، اس نے مزید کہا۔ اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر عمار کی طرف دیکھا جو بہت خوش اخلاقی سے سب کو ایک ایک ڈش طرف متوجہ کرا رہے تھے۔ اسے دوپہر کے کھانے کے وقت کی ان کی بات یاد آئی۔ یہ کیا عجیب ملغوبہ بنایا ہے؟ عمار نے سبزی کی ڈش کی طرف اشارہ کیا۔ مکس ترکاری ہے عمار، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اللہ کا واسطہ ہے انیسہ، یہ جو تم عجیب و غریب قسم کے کھانے پکا کر سامنے رکھ دیتی ہو، شام کو کوئی ایکسپیریمنٹ مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ میری بے عزتی ہو جائے۔ سمینہ بھابھی کو دیکھا ہے کتنا ذائقہ ہے ان کے ہاتھ میں، بندہ انگلیاں ہی چاٹتا رہ جائے۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید دنیا بھر کے مردوں کا محبوب مشغلہ ہے دوسروں کے پکائے کھانوں کی تعریف کرنا، اور انگلیاں چاٹنے والی مثال تو اس کی نفاست پسند طبیعت پر بڑی گراں گزرتی تھی۔ اس کی مثال پر تو مجھے لوگوں کی انگلیوں کھانوں میں لتھڑی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور اس کے ذہن میں یہی خیال آتا کہ بندہ انسانوں کی طرح تمیز کے دائرے میں رہ کر بھی تو کھا لیتا ہے، نہ انگلیاں پر اتنا کھانا لگے اور نہ کھانا چاٹنے کی نوبت آئے گی۔ یہ پانی کا جگ اٹھانا ذرا، انیسہ ہمنا کی آواز سے چونکنے پر مجبور کر گئی، جبکہ عمار اسے گور کر دیکھ رہے تھے۔ ایک اور شامت، اس نے سوچا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا جو کہ ہمنا نے بنائی۔ چائے کی سبھی نے تعریف کی۔ اس کے بعد سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ میں رک جاتی لیکن ان کو صبح آفس جلدی جانا ہے، اور ذرا بھی دیر اور رکنے کو کہو گی تو موڈ اور زیادہ خراب ہو جائے گا، صوبیہ نے برتنوں کے ڈھیروں ڈھیر دیکھ کر شرمندگی سے کہا۔ اور میرا تو جانتی ہو، میری ذات کو زیادہ دیر تک باہر رہنا پسند نہیں، وہ فیض کو عیاشیوں کے طعنے دینے شروع کر دیں گی، اور اگلے 1 ہفتے تک فیاض کے ماتھے کے بل نہیں نکلیں گے۔ ہمنا نے بیچارگی سے کہا۔ ارے کوئی بات نہیں، میں کر لوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے دونوں کو اللہ حافظ کہا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچن میں آئی، جبکہ عمار ریموٹ سنبھال کر بیٹھ گئے۔ اسے برتن دھوتے اور کچن سمیٹتے ہوئے رات کا 1 بج گیا تھا۔ اللہ تھک گئی میں، اس نے تھکے ہوئے انداز میں عمار کے برابر میں آ کر بیٹھ کر کہا۔ آخر کیا ہی کیا ہے جو تھک گئی؟ دوپہر سے تو تمہاری سہیلیاں آ گئی تھی، اچھا خاصا کام نپٹا دیا انہوں نے تمہارا، اس وقت بس یہ ذرا سے برتن ہی اکیلے دھوئے ہیں۔ انہوں نے کچن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھیں ابھلنے کو ہوئی۔ ذرا سے برتن؟ اور اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ سارا کچھ اکیلا ہی کیا تھا، بس سلاد بنایا، کھانا لگوانا کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہوتا۔ ہاں، شادی سے پہلے کی بات اور تھی، جب آدھے سے زیادہ کام وہ منٹوں میں نپٹا دیا کرتی تھی۔ اب تو خود گھرداری میں الجھ کر ان کاموں سے دور رہنے کے بہانے تلاشتی، مگر عمار کو کون سمجھائے۔ صبح اٹھنے کے بعد اس کے جسم کے جوڑ جوڑ میں درد ہو رہا تھا، سر میں الگ درد کی ٹھسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی مگر چکر آ گئے۔ اچانک ابکائی آنے سے وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ صبح ہی صبح یہ کیا مصیبت ہو گئی؟ وہ واش بیسن کے پاس کھڑی درد سے دوہری ہو گئی، سر الگ گھوم رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد تولیے سے منہ تھپتھپاتی باہر آئی۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے سارا کام مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے عمار کو آواز دی اور خود جلدی سے کچن کا رخ کیا۔ یہ عمار ابھی تک اٹھے کیوں نہیں؟ وہ دوبارہ سے عمار کو اٹھانے کے لیے کمرے میں آئی۔ وہ پہلے سے جاگ رہے تھے اور فون پر کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دوسری طرف ان کی امی ہیں۔ فون بند کرنے کے بعد وہ میری طرف مڑے اور خوشی سے بولے، امی آ رہی ہیں۔ انیسہ ان کے لہجے میں بہت گرم جوشی تھی۔ ان کی امی ان کے بڑے بھائی کے گھر میں رہتی تھی۔ جب
کہ اس نے اور عمار نے کافی کوشش بھی کی تھی وہ ان کے یہاں رہیں، مگر وہ اپنا آبائی شہر چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن سال 6 مہینے میں کچھ دنوں کے لیے رہنے ضرور آ جاتی تھی۔ کیا ہوا انیتا؟ ناشتے کی میز پر وہ اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ خوش ہوئی کہ چلو انہیں کچھ تو میرا خیال ہے۔ کچھ نہیں، بس اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، جب سے میں نے تمہیں امی کے آنے کی خبر سنائی تب سے تمہارا موڈ خراب ہے۔ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ میری امی تو عام ساسوں کی طرح ہیں بھی نہیں، وہ تو تمہارا اتنا خیال کرتی ہیں، اور میں نے بھی کبھی کوئی کسر نہیں رکھی۔ ابھی کل ہی کی بات لے لو، اپنے دوستوں کی دعوت کی تو تمہیں بھی کہہ دیا کہ اپنے دوستوں کو بلا لو۔ تمہارے گھر والوں کے آنے پہ بھی کبھی منہ نہیں بنایا، پھر تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کے چہرے میں میری طبیعت خرابی کا راز پا گئے، وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ حیران ہو کر ان کے الزامات سن رہی تھی۔ اس وقت شدت سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جو ٹیپ کل وہ اسے دے رہے تھے وہ کس کر ان کے منہ سے چپکا دے، لیکن کرنا تو دور کی بات، ایسا کہنا بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، بس سوچ ہی سکتی تھی۔ مرد حضرات جو عورتوں کو زیادہ بولنے کا طعنہ دیتے ہیں، جب بولنے پہ آئیں تو ان سے زیادہ بولنے والیوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ بس ٹکر ٹکر ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ مردوں پر فوقیت رکھنے والی عورتوں کے لطیفے کس شخص نے ایجاد کیے ہیں۔ اگر وہ شخص مجھے کہیں مل جائے تو بھرے چوک میں الٹا لٹکا کر اسے ایسی مار لگاؤں کہ ہوش ٹھکانے آ جائے محترم کے، جس نے ہم عورتوں کا دل جلانے کا اتنا گھٹیا سامان کیا۔ نہ جانے کون سے مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کے سامنے بیکی بلی بنے دن کو رات اور رات کو دن کہتے ہیں۔ یہاں تو بنا بات کے بھی وہ باتیں سننے پڑتی ہیں جو ہمارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ انیسا غصہ سے کھلتی سوچ رہی تھی۔ شام ہوئی تو مگر وہ شوہر محترم کے مزاج ٹھکانے پر ہی نہیں آئے تھے۔ امی کو لینے ایئرپورٹ بھی اکیلے ہی چلے گئے۔ واپس آنے کے بعد بھی بس امی کے ساتھ ہی باتوں میں لگے رہے تھے۔ وہ جب امی سے ان کا حال پوچھنے لگی تو تنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے رہے، جیسے کہہ رہے ہوں بی بی اپنا یہ دکھاوا کہیں اور جا کر دکھاؤ، یہاں تمہاری کوئی دال نہیں گلنے والی۔ وہ کھٹتی رہی اور سوچ کر رہ گئی۔ وہ چائے اور اسنیکس پر خوب ہاتھ صاف کر رہے تھے، اور کیوں نہ کرتے وہ ایسا؟ آخر سب انہی کے کمائے گئے پیسوں سے تو آیا تھا۔ اور انیسا ٹھہری بے دام کی غلام غلام، جسے 3 بول پڑاؤ آ کر گھر کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ اب مالک سمجھنا نہ سمجھنا یہ مردوں کا شیوا ہے، چاہے تو سر پہ بٹھائیں چاہے پیروں تلے روندیں، انہیں کون پوچھنے والا ہے۔ چلے امی آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ دوں، آپ اب آرام کر لیں، سفر سے آئی ہیں تھک گئی ہوں گی۔ عمار نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم نے تو بالکل مجھے بچہ بنا دیا، مجھے ذرا بھی تھکن نہیں ہو رہی، تم جاؤ اپنا کام کرو، میں تو اب اپنی بہو سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی۔ امی کی بات پر عمار نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھا میری امی کو، تم جیسی بہو کا بھی اتنا خیال ہے، اور گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ پتہ نہیں کیا مزاج پایا ہے محترم نے، وہ سوچ کر رہ گئی کہ ایک دم اسے پھر سے ابکائی آئی، اور وہ کچن سے ملحق واش روم بیسن کی طرف دوڑی۔ امی نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا انیسا؟ میں بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں، تمہاری کیا عمار سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ ان کے پاس آ کر بیٹھی تو امی نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا، نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ان کی بات پر گڑبڑائی۔ میری بات پہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے کسی بچے کی چوری پکڑ لی گئی ہو۔ اس کے چھپانے کی کوشش پر ہنسی آ گئی۔ تم نہ بتانا چاہو وہ الگ بات ہے، لیکن تم دونوں کی رویہ چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نارمل نہیں ہے۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ شش و پنج میں پڑ گئی کہ آیا بتانا ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ لاکھ وہ اچھی ساس ہو، مگر پھر بھی بیٹی اور بہو کی لڑائی میں وہ ایک ماں کا کردار نبھائیں گی، طرفداری تو وہ اپنے بیٹے کی ہی کریں گی۔ کیا ہوا؟ سوچنے لگی۔ تمہیں نہیں بتانا چاہیے تو کوئی زبردستی نہیں، مگر پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں میں ایک اصلاح کا کردار ادا کر سکوں۔ انہوں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ سوچ
اور وہ پرسوچ نظروں سے اس کا چہرے کو تک رہی تھی۔ پھر اس نے ایک دم سے انہیں بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہماری شادی کو 2 سال کا عرصہ ہو گیا اور ان کا اور میرا کبھی معمولی سا بھی اختلاف نہیں ہوا تھا۔ اس نے الف سے لے کر یہ تک ساری باتیں ڈرتے ڈرتے ان کی گوش گزار کر دی، اور وہ سوچ رہی تھی وہ عمار کی ماں ہے اور مائیں تو اپنے بچوں کی ساری اداؤں سے واقف ہوتی ہیں۔ عمار کے رویے کو سمجھنے میں وہ اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ امی 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ انہیں کب کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ ان کا موڈ پل پل بدلتا ہے، ذرا سی دیر میں عزت تو کوری ہی کر دیتے ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی جو خود بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے دبایا۔ جانتی ہو بیٹا، سب جانتی ہو، میں خود بھی تو اسی سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ بہت سی باتیں ہیں جو مجھے بہت پہلے ہی تمہیں بتا دینی چاہیے تھی، مگر تم اسے میری خود غرضی کہو یا کچھ اور، مجھے بھی کوئی مناسب موقع نہیں ملا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں اصل میں چاہتی تھی کہ تم خود مجھ سے پوچھو، میں تب تمہیں بتاؤں۔ اگر یہ سب باتیں میں خود سے تمہیں بتاتی تو بہت الجھ جاتی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے گالوں کو چھوا، جبکہ اس کی حیرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پتہ ہے عمار کے لیے لڑکی تلاش کرنے میں نے بہت وقت لیا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ دیر آئے درست آئے اور تم ہمیں مل گئی۔ تمہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم ہی ہو جو میرے اس اکھڑو بیٹے کو سنبھال سکتی ہو۔ پتہ ہے عمار شروع سے ہی بہت ضدی رہا ہے، اسے اپنے آگے کبھی کسی کی تکلیف بھی نظر نہیں آتی، کافی حد تک لاپرواہ اور بے حس ہی کہہ لو۔ انیسہ کی حیرت سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس معاملے میں اپنی ماں تک کا لحاظ نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہتی۔ کم سے کم ایک طرح کا پردہ تو ہے، وہ کم سے کم جو چاہتا ہے منہ پہ کہہ لیتا ہے، دوسروں کو ذرا برابر بھی اس کی کرخت رویے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ان کی بات پر اسے کرنٹ سا لگا، وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ تم مجھے غلط مت سمجھنا بیٹا، لیکن ماں ہونا اس لیے اور کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ یہ نہیں کہ میں اس کی ٹھیک سے تربیت نہیں کر سکی۔ تم نے تو دیکھا ہے نا میرے اور بھی بچوں کو، لیکن عمار کی پرورش میں نہ جانے کہاں کیا کمی رہ گئی۔ اس کی شخصیت اتنی پیچیدگی کا شکار ہو گئی۔ مجھے پتا ہے تم یہی سوچ رہی ہوگی کہ اسے خود سے دور رکھ کر میں مزید غلطی کر رہی ہوں، مگر کیا کروں بیٹا، میں جانتی ہوں والدین کی نافرمانی کرنے والی اولاد کے لیے سخت عذاب ہے۔ میں کیسے اس کے لیے جانتے بوجھتے جہنم کا سامان کر سکتی ہوں۔ انہوں نے اشک بار آنکھوں سے کہا، کیا تم ایک ماں کی اتنی سی خود غرضی کو معاف نہیں کر سکتی جو ہر حال میں اپنی اولاد کا بھلا چاہتی ہو؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور انیسہ جو واقعی اسی قسم کی سوچوں میں غلطاں تھی، خود شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں پلیز امی آپ روئیں مت، میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی۔ اس نے جلدی سے سامنے میز پر موجود جگ سے گلاس میں پانی نکال کر ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ انہوں نے گلاس اسے دیتے ہوئے پیار سے کہا، وہ ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، جب خود باپ بنے گا نا تو دیکھنا بالکل بدل جائے گا۔ انسان کسی کے لیے بدلے نہ بدلے مگر اپنی اولاد کے لیے ضرور بدل جاتا ہے۔ سخت سے سخت دل انسان کو بھی نرمی نصیب ہو جاتی ہے، یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ ان کی بات پر اسے کچھ گدگداہٹ کا احساس ہوا اور وہ شرمندگی احساس تلے گھر کے مسکرا دی۔ اسے صبح کی اپنی طبیعت خرابی کی کیفیت یاد آئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک جہاں دیدہ خاتون تھی، بہت کچھ بھانپ گئی۔ وہ حیرت سے اپنے کھلے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی اس حرکت پہ کھل کر مسکرا دی۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے نا، بالکل ماورائی سا، ایک ننھے گل کو گھوتنے سے بچے کے ہونے کا احساس، ممتا کا احساس، جیسے دنیا سے کوئی انوکھا کام کرنے چلے ہو۔ ماں بننے کے خیال سے ہی چہرے پر روشن کرنیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ تو جب یہ اعزاز ایک عورت کو ودیت کیا جاتا ہو تو کیوں کر نہ وہ خود کو اس دنیا کی خوبصورت ترین اور خوش نصیب ترین عورت سمجھے، اور اسے تو یہ اعزاز ایک آس اور ایک امید کی صورت میں مل رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے جو اسے تھوڑا بہت بھی امی سے گلہ ہو رہا تھا وہ بھی دور ہو گیا، اور وہ مجھے ممتا کی بلندیوں پر کھڑی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا، ابھی اس کی ممتا نے بس اپنے وجود میں پلنے والے کا لمس محسوس ہی کرنا شروع کیا تھا، اور رب نے اس کی جھولی کو ممتا سے بھر دیا تھا۔
وہ تو نہ جانے کب سے اس کے رتبے میں فائز تھی، اس ایک خوشی کے ملنے پر تو وہ لوگوں کو کیا خطائیں معاف کر سکتی تھی۔ وہ ابھی سے اس ننھی جان کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی، تو وہ تو یہ سب کرنے میں حق بجانب تھی۔ یہ ممتا ہی تو دنیا کی سب سے بڑی دلکشی ہے۔